الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام برادران اسلام، امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق آپ کی ذات سے محبت کرنا. اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ 2 جمعہ میں بات ہوئی. حضرات صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کیا. دوسرا حق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا ہونا. عقیدت کسے کہتے ہیں اس کو ہم سمجھیں. صرف محبت سے کام نہیں چل سکتا. اگر محبت ہی کو دیکھا جائے تو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے 40 سالہ جو زندگی تھی اس میں محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی. نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے 40 سال کا، اس میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو آپ کی مخالفت کرتا، آپ کا ورود کرتا. آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کی راتیں، آپ کے دین، آپ کی تجارت، آپ کا چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، آپ کی معاشرت، ساری چیزیں لوگوں کے سامنے تھی. اور ہر شخص آپ سے اچھی طرح محبت کرتا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو امین اور صادق کہتا تھا. آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں. لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. کوئی کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب کے سب محبت کرنے والے. 40 سال پورے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت کا تاج رکھا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے. جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی. روایتوں میں آتا ہے کہ خاندان کے نام لے لے کر کے، لوگوں کے نام لے لے کر کے، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، خاندانوں کے اور قوموں کے نام لے لے کر کے آپ نے پکارا.
اور سارے مکہ میں آپ کی آواز پہنچی۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مکہ کی سرزمین اور مکہ کا شہر اور وہاں کی جاہ و جلالی، اور آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے آواز دے تو سب جگہ آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میرے بزرگ اور دوستوں، اس وقت جو مکہ ہے وہ آج سے 1450 سال پہلے وہ چیز نہیں تھی، بہت مختصر تھا۔ یہ آبادی، یہ جاہ و جلالی اور یہ شان و شوکت اس وقت جو ہم جا کر کے دیکھتے ہیں وہ اس وقت نہیں تھی۔ 1400 سال پہلے تو عجیب عالم تھا، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی پہاڑ تھا، اور بہت مختصر مکہ کی بستی تھی۔ اور اگر بالفرض مان لو کہ اگر ہو بھی زیادہ تو حکم اللہ کا تھا اور آواز نبی کی تھی، تو پورے مکہ میں اس آواز کا پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر، یہ صفا پہاڑی آج بھی کانچ کے اندر اس کو بند کر کے رکھا ہے، جہاں سے سعی کی حجی شروعات کرتا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ آپ قریب میں جا کر کے دیکھیں گے تو وہ کانچ کی کوٹھری بنی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ صفا پہاڑی آج بھی موجود ہے۔ بہرحال آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے ایک ایک کا نام لے کر کے آواز دی۔ اس وقت عرب کے اندر جب ایسی آواز دی جاتی تھی تو ایک خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ کوئی خطرہ ہو، کوئی ایسا بھیانک کوئی بات ہو تو ایسے موقع پر ایسی آواز دی جاتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا تو سب دوڑتے ہوئے آئے کہ کیا بات ہے، محمد کی آواز صفا پہاڑی کے اوپر سے۔ اپنا کام کاج چھوڑ کر کے، اپنے مشغلے میں سے نکل کر کے سارے لوگ پہنچے۔ جو نہیں آ سکا اس نے اپنی طرف سے دوسرے آدمی کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھو کیا ماجرا ہے۔ بہرحال جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، ان جمع ہونے والوں میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو آپ سے محبت نہ کرتا، سب محبت کے دعوے دار تھے اور سب آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سارے کے سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لیا کہ بتاؤ، اگر میں تم کو اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر کھڑا ہے اور صبح ہوتے ہی تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، چڑھائی کرے گا، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ آپ کی بات نہ ماننے کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ ما جربنا علیک الکذب، کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 40 سالہ پوری زندگی کے اندر آپ نے کبھی جھوٹی بات کہی نہیں، آپ تو امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ کہہ دیں گے تو ہم ہماری آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے۔ یہ مطلب تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد کی بات کہی۔ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مان لو، اور میں جو تم کو کلمہ پڑھاؤں وہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کے لائق ذات اللہ کی ذات ہے، مستحق کی عبادت ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے اللہ کا نبی نہیں مانا اور عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات کو نہیں مانا تو پھر میں تم کو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں،
آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حالات بدلے۔ ابھی چند منٹوں سے پہلے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کی بات ہم مانیں گے، آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لشکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے کہہ دیا تو ہم مان لیں گے۔ حالات بدلے، اور کیسے حالات بدلے؟ کہ اس مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب بھی موجود تھا۔ اور کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اس کو بیان کروں گا کہ اب سب سے پہلے آپ کو مارنے کے لیے پتھر ابو لہب نے اٹھایا، اور سب سے پہلی مخالفت آپ کے چچا ابو لہب نے کی، اور کیا کہا؟ اے لوگوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ میرا بھتیجا، یہ جھوٹا ہے، ان کی بات مت ماننا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج تک یہ امین تھا، صادق تھا، ہم ان کو مانتے تھے، لیکن آج کے بعد ان کی بات کوئی نہ مانے۔ یہ ابو لہب نے اعلان کیا، اس لیے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو ان لوگوں کی نظریں کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں گئے کہ یہ اللہ کو ماننے کو کہہ رہے ہیں، اور ہمارے 360 معبود کا کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ کہا کہ ان کو جنون ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ سب سے پہلا طعنہ جو کفار اور مشرکین نے آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہ سب سے پہلا طعنہ مجنون ہونے کا تھا، پاگل ہونے کا، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ حالانکہ 40 سالہ زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی، وہ جانتے تھے کہ ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، ان سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ سنجیدہ آدمی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے پہلا طعنہ جو کفار اور مشرکین نے آپ کو دیا وہ مجنون کا، پاگل ہونے کا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ کیوں مجنون کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری قوم اور بلکہ پوری دنیا کے موجودہ عقائد کے خلاف ایک دعویٰ کیا۔ اس وقت پوری قوم کا اور پوری دنیا کے جو عقائد تھے، 360 بتوں کے ہونے سے جو ان کا عقیدہ بنا ہوا تھا، ان کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ یہ سب کے سب جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نفع اور نقصان کے یہ مالک نہیں ہے، نفع اور نقصان کے مالک ایک ذات اللہ ہے، اور عبادت کے لائق اللہ ہی ہے۔ یہ پوری قوم کے موجودہ عقائد کے خلاف آپ نے ایک آواز اٹھائی، یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہا نعوذ باللہ کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، ان کے دماغ کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ کبھی کوئی بڑا آدمی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی دماغ کے اوپر کوئی اثر لگتا ہے، انہوں نے یہ ایسی بات نہ کہی۔ تو پوری دنیا کے موجودہ عقائد کے خلاف اور پوری قوم کے موجودہ عقائد کے خلاف آپ نے ایک آواز اٹھائی، اور اس وقت آپ کو ساتھ دینے والا سوائے اپنی ذات کے کوئی نہیں تھا، آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا، صرف آپ کا یہ عقیدہ تھا، اور ظاہر میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا، کوئی امکان نہیں، ظاہری مال و اسباب بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا جب حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قوم کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو جب آپ نے نبوت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ کا نبی مان لو، تو محبت کے دعوے کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے سب کے سب موجود تھے۔ ان میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ابو لہب تھا، جس نے سب سے پہلا پتھر اٹھایا آپ کو مارنے کے لیے۔ کیسی محبت تھی اس کو بھی سن لیں۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی،
اس وقت ابو لہب کی ایک باندی تھی سوبیہ، یہ اصل صحیح لفظ ہے سویبہ، جو مشہور ہے سوبیہ سے، لیکن صحیح لفظ ہے سویبہ۔ یہ آپ کی باندی تھی، ابو لہب کی باندی تھی۔ اس نے جا کر کے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے وہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے جو آپ کا بھتیجا لگتا ہے۔ تو سنتے ہی ابو لہب نے اس خوشی کے اندر سویبہ کو آزاد کر دیا، مٹھائیں تقسیم کی، اور پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا ہوگا، آپ کو بوسہ دیا ہوگا، اتنی محبت ہے آپ سے، لیکن عقیدت کے لیے تیار نہیں ہوا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب سمجھے عقیدت کس کو کہتے ہیں؟ محبت تو سب کو تھی، جیسا آج ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ آپ سے محبت ہے، لیکن صرف محبت سے کام نہیں چلنے والا۔ عقیدت کسے کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی برحق ہیں، اور آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، جو کتاب لے کر کے آئے ہیں، وہ حق ہے اور سچ ہے، اور ایسے حق اور سچ ہے کہ ان کو مانے بغیر اور اپنی زندگی میں لائے بغیر میری نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عقیدت ہے۔ آپ کو اللہ کا سچا نبی ماننا، اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں، ان کو حق ماننا اور سچ ماننا، اور اتنا حق اور اتنا سچ کہ اگر اس کو میں نہیں اپناؤں گا اور اس کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کروں گا تو اس کے بغیر میری نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عقیدت ہے۔ محبت تو تھی ان تمام کو، لیکن عقیدت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ سب سے پہلا تانا دیا مجنون ہو گئے۔ تو ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ محمد تیرا ناس ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو برباد ہو، کیا تو نے ہم تمام کو اس کے لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب کے اس جواب کے اوپر، اس سوال کے اوپر قرآن کریم کی پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے ہاتھ ٹوٹنے والے نہیں ہیں، میرا نبی نعوذ باللہ ہلاک ہونے والا نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹیں گے ابو لہب کے اور برباد ہوگا ابو لہب۔ اس صورت کے اندر ابو لہب کا پورا واقعہ، اس کا کیا حشر ہوا، اور پورا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کا جو انجام ہوا اور جو حشر ہوا، قرآن کی روشنی کے اندر انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ جو کچھ کہا گیا اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سامنے باہر کے حصے میں جو ستون والا جو ہے، ستون والی صف، پلر جو بنے ہوئے ہیں، یا تو اگر صف بنا ہوئے تو پوری صف بنا ہوئے، دونوں پلروں کے اندر کوئی گیپ خالی نہ رکھے، اور ضرورت نہ ہو تو وہاں اگر صف نہ بنا ہوئے تو بہت اچھا ہے، اور اگر صف بنا ہوئے تو پوری صف بنا ہوئے۔ یہ جتنے بھی پلر ہیں باہر کے حصے میں، ہوتا کیا ہے کہ ایک گیپ کے اندر کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، دوسرا گیپ خالی رہتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اگر بہتر تو یہ کہ ضرورت نہ ہو، مجمع سما جاتا ہو، تو پھر صف ہی نہ بناوے وہاں دونوں کے درمیان میں، اور اگر صف بناوے تو پوری صف بناوے۔